السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی عالی مرتبہ عزت مآب حضرت علامہ پیر محمد العابدین صدیقی صاحب مدد اللہ العالی، زیار نشین آستانہ عالیہ نہریہ شریف، اکابرین علماء و حاضرین محفل و ناظرین، اسلام کی پوری تاریخ جس کا میں نے مطالعہ کیا ہے، جتنی کتب میری نظر سے گزری ہیں، سرور دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ایک جملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا وہ میں نے سارا سینہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ ایک جملہ آپ کے ذہن میں رہے گا تو پھر میری پوری بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو فیضان نبوت تھا خلافت راشدہ میں منتقل ہوا، اور خلافت راشدہ کے بعد جب ملوکیت کی آمد ہوئی، خونخوار مخلوقات مارد وجود میں آئی، اور اسلام کو ملوکیت نے اپنے سانچے میں ڈالنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اس وقت رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی کمال شان سے، اپنی کبریائی کی شان سے ایک ایسی جماعت کو مخصوص کیا جو نہ جبر ان کے پاس تھا، نہ تلوار ان کے پاس تھی، نہ تیغ و تفنگ ان کے پاس تھے، نہ قوتیں ان کے پاس تھی۔ اکیلی وہ جماعت جہاں بھی بیٹھی خفیہ طور پہ اس انداز سے خلافت راشدہ کے بعد نور نبوت کو تقسیم کیا کہ جو قیامت تک کے لیے تمام مورخین، تمام جتنے بھی رائٹرز ہیں، علماء، وہ اس مقام پہ متفق ہیں، جو کچھ بھی کریں اس بات پہ متفق ہیں کہ خدا کے اس محبوب کے اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے خلافت راشدہ کے بعد سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ اولیاء کاملین نے کیا ہے۔ اور یہاں ایک بات جو میں آپ کو مجھے چبھتی ہے، اور یہ میری زندگی کا ایک منشور ہے، میں اسی پہ چلتا ہوں اور زندگی کا آخری سانس بھی اسی پہ چلیں گے کہ طریقت شریعت مطہرہ کی غلام ہے، اور اسی کے حوالے سے تمام صوفیاء کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، اسی آواز چل رہی ہے۔ ادھر غوث الاعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں جلوہ افروز ہوئے، اور حضور بہاؤالدین نقشبند بخاری بخارا میں رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح کرتے ہوئے ہندوستان میں ہم وہ پہلے جو حضرت بالے میاں ادھر میں نہیں جانا چاہتا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات آتی ہے، اور ان کے فیضان معین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات آتی ہے۔ کشف المحجوب کو اٹھا کر دیکھیے، ایک ہی جملہ ہے کہ عالم کا ولی ہونا ضروری نہیں، لیکن ولی کا عالم ہونا ضروری ہے۔ ساتھ ہی اگر سلطان بہو کے مزاج پہ جائیں رحمۃ اللہ علیہ، آخر بات علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ نقشبندیہ مجددیہ تحریک ایک عظیم تحریک ہے اس تمام سلاسل اربع میں، اور اسی کے سرخیل ایک عظیم شاہ سوار جن کے آباء و اجداد ایران صوبہ کیان سے نکلے۔ جو اصولی بات ہے، انبیاء کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہجرت ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے ہجرت ہی کی ہے نا، پھر سارے انبیاء ہجرتوں میں رہے، اس کے بعد تمام صوفیاء کا دستور یہی رہا ہے۔ حضور داتا افغانستان تشریف لائے تو حضور خواجہ آباء و اجداد جو تھے وہ تجارت کے اصول سے سفر کرتے تھے، جیسے ہر دور میں رہا ہے۔ بلکہ آپ عرب کی روایات کو دیکھیں، وہاں بھی مکہ المکرمہ کے قریش شام اور مختلف جگہوں میں جا کر تجارت کرتے تھے، اور آپ کے آباء اجداد اصول تجارت کے لیے
ہندوستان تشریف لائے. ان کے بڑے جو جد اعلیٰ ہوئے ہیں ان میں رستم شاہ کا نام آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد حضور کے والد محترم حضرت سلطان جیون شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے. آپ سفر کے دوران ہی جبکہ حضور کی دادا جی صاحب خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف کوئی 8-9 سال تھی، آپ کا انتقال ہوا اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ان کو کہیں مدفن کیا گیا. اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے اس خوبصورت فرزند کو جس نے ملت اسلامیہ کو وہ کچھ دینا تھا جو قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی، لہٰذا آپ نے کمال حکمت سے آپ کی تربیت کی. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ انتہائی قسم و پرسی کے عالم میں بھی خواجہ خواجگاہ غوث زماں حضور مرشد پاکا حضور خواجہ محمد قاسم صادق بانی مہوڑا شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کی. علماء کی معلومات کے لیے چونکہ وہ لیٹر میرے پاس موجود ہے، مولانا قاسم نانوتوی بانی دیوبند اور حضور سلطان مولوی رحمۃ اللہ علیہ ہم مکتب رہے ہیں. مولانا نانوتوی صاحب کا خط جو میرے دادا جی کو لکھا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس دفعہ انشاءاللہ جو آپ کے دلوں میں جو ایک خلش ہے اس کو دور کرتے ہوئے فقیر حضور کی مکمل معاشی کی تاریخ جو ہے وہ لکھنی شروع کی ہوئی ہے. تو اس میں وہ مکتوب بھی ہم نے اس کا عکس دینے کا پروگرام بنایا ہوا ہے. تو اس کے بعد چونکہ حضور بہت خوبصورت تھے، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ نے ان کا فوٹو دیکھا ہوگا تو وجید تھے. یعنی میرے پاس وسکٹیں موجود ہیں، حضرت صاحب کو بھی میں نے دکھائی ہے. 54 انچ آپ کی چیسٹ تھی، اس سے آپ کی قوت اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. مشہور واقعہ ہے کہ کہیں آپ جا رہے تھے تو سکھ دنگل میں تھا، تو ان کو لڑکا یہ مسلمان ایک بھی ہاتھ دیا ہوگا، مسلح گر گیا. حضور خواجہ نے لنگوٹا کس لیا، تو ابھی ولایت کبھی تو پروگرام ہی کوئی نہیں تھا، تو 1 منٹ میں سکھ کو گرا دیا. سکھ کی کوئی ہڈی بھی ٹوٹ گئی، دنگا بج گیا. حضرت صاحب کو لوگوں نے اٹھا لیا. تو کسی درویش نے آپ کے کان میں کہا ہے محمد قاسم خیال رکھو، تم کسی اور کام کے لیے اٹھے ہو، اس کو چھوڑ دو. وہ تمنا پیدا ہو گئی. تو یہ ابتدائی مراحل تھے. بہت ابتدائی مراحل کی بات کریں، میں چاہوں گا کہ اس کی بھی آپ وضاحت کریں کہ حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ وہیں ایران میں ہوئی ہے کہ یہاں جب ہجرت کر کے آئے تو؟ پیدائش یہ پہلی بار تو آئے جب نا، جی اس وقت پیدائش ہو چکی تھی. جب گئے جی تو واپسی جب دوبارہ آئے تو پھر ان کے وصال وہاں پہ ہوا. ٹھیک. تو حضور قبلہ عالم کی تعلیم کے بعد پھر آپ جب اس مقام پہ پہنچے، غربت صحیح سی بات ہے، بے پناہ حالات خوفناک تھے. تو آپ راستے ہوئے کہیں جاتے ہوئے مری کی طرف جاتے ہوئے تلاش مرشد میں تھے. مری جاتے ہوئے کسی جگہ نیند آ گئی تو اس طرح لیٹے تو کسی آدمی ٹھوک مری درویش نے. آپ گھبرائے، نے کہا کہ محمد قاسم اپنا ہاتھ کسی کو نہ دکھانا، اللہ تمہارا شیخ تمہاری انتظار کشمیر میں کر رہا ہے. سبحان. لہٰذا آپ چل پڑے. میں پوری باتیں کروں گا. جی جب مظفر آباد پہنچے جی تو مظفر آباد میں چھوٹا تھا، مظفر آباد کا 5-4 ہٹیاں دکانیں ہوں گی. تو آپ نے محراب کو دیکھا، ممبر کو دیکھا، تو آپ نے پوچھا ویسے مولوی صاحب یہ کیوں رکھا ہے، یہ آپ اس پہ بیٹھ گئے. مولوی صاحب نے غصے میں قرآن شریف اٹھا کے حضور کے ہاتھ، جو اس پر بیٹھتا ہے وہ یہ پڑھ کر سناتا ہے. اللہ. حضور نے جب خطبہ شروع کیا تو مولوی صاحب کو لرزہ ہو گیا. خطبہ کے بعد حضور نے تقریر کی، رش ہو گئی، مسافرآباد شہر بھر گیا پورا. انہوں نے کہا نہیں، ہم رات کو بعد نماز عشاء پھر تقریر آپ نے کی. انہوں نے کہا مولوی صاحب میرا یہ منشور نہیں ہے، نہ میں یہ خطابت تلاش کر رہا ہوں، میں کسی اور دکھ میں ہوں، کسی کی تلاش میں ہوں، کوئی میری تلاش میں ہے. اللہ. لہٰذا پھر انہوں نے نام لیے، یہ فلاں یہ فلاں. جب قرآن شریف کا نام آیا حضور فرماتے کہ میرے دل میں دھڑکنیں تیز ہو گئی، دھڑکن تیز. میں کہا بس سبحان. میں چل پڑا. جب میں اوڑی پہنچا، اپنے 8 مقام سے پہلے پہنچا تو وہاں سے راستہ جا رہا تھا قرآن شریف کی طرف. قرآن شریف کا مہینہ تھا اپریل کا، وہاں مکئی کاشت ہو رہی تھی، مکئی
بیل تو تھے نہیں، تو کدالوں کے ساتھ حضور خود خواجگاہ نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ تعالی سبحان مکئی کاش کر رہے ہیں، نگاہ پڑتی ہے، کہتے ہیں مولوی بڑی انتظار کروائی ہے. اللہ اکبر. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ حضور کو وہیں بیعت فرمایا جاؤ مولوی مسلم جا کر بیٹھو اور اس کام کو کرو جو تمہیں میں نے دے دیا ہے. رات کو 2 بستر حضور نے بھیجے. حضور قبلہ خواجہ قاسم علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بستر 2 آئے ہیں اور پھر نیند سے بہتر نہیں کہ میں ذکر کروں. تو ساری رات میں 7 لطائف آپ کے متحرک ہو گئے. صبح جب حاضری ہوئی اشراق کے بعد حضور نے استہ دیکھا مجمع کو دیکھا، فرمایا 12 سال لے لانگریو، جہاں پہ آج یہ مولوی ایک رات میں پہنچا وہاں تم 12 سال میں نہیں پہنچ سکے. پکڑا، دستار عطا کی، جبہ عطا کے ہو، جاؤ مولوی وہاں ایک ہی دن وہاں بیٹھو جہاں حیوان بھی ڈرتے ہوں جانے سے، خبردار جنگل میں چلے جاؤ. لہذا چلتے چلتے جب یہاں آئے، موڑا شریف کا نام تھا، سیغانی پڑی، ایک جانور ہوتا ہے سیغ، وہ فصل بہت کاٹتا ہے، وہ بہت تھی یہاں پہ، شیر بھی تھے، یعنی بے پناہ خوفناک جنگل تھا. ایک پتھر دیکھا آپ نے، اس پر آپ بیٹھے. اس پتھر کے نیچے، اس کو ہمارے ہاں پتھر کے جو پڑی ہے، پتھر بڑی، اس کو پڑی کہتے ہیں، اس کے نیچے ان کی کھو تھی، ان کی سیہوں کی، اس کا نام تھا سیانی پڑی، جس کو آج آپ موڑا شریف کہہ رہے ہیں. حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، سے ادھر سے آئے ادھر سے، میں نے کہا بار الہ میں نے سارے جہان کو چھوڑ دیا تیرے لیے، اب میری حفاظت تیری ہے، مجھے نہیں پتا، میں بیٹھ کے مجھے مرشد نے کہا ہے. لہٰذا آپ 40 دن کے بعد بقول نمبردار محمد شریف نور المرکز 40 دن تک اسی پڑی پر اسی پہ بیٹھے، نہ روٹی نہ پانی، خود آتا رہا. 40 دن کے بعد مکان چھپڑ بنا لیا نا لوگوں نے. جی جی. جب آپ مولوی صاحب نے شریف صاحب نے کہا کہ آپ وہ نکلیں گے باہر تو لوگ ہوں گے، آپ ہی گھر سے آٹا مانگا، آٹا ٹھاک لیا، دال کٹھی کی اور پکائی. پکانے کے بعد لنگر تیار ہوا. جب حضور نکلے باہر، محمد شریف صاحب میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، کہنے لگے پیر صاحب ہم اس بات پہ حیران تھے کہ جب حضور نکلے باہر تو سندھ تک کے لوگ وہاں کھڑے تھے ہاتھ باندھ کے، یہ کیا ہوا؟ اللہ. سندھ کے لوگ موجود تھے، پنجاب کے، سری نگر کے، کشمیر کے لوگ وہاں موجود تھے. اللہ. اور پھر وہاں جس جگہ پہ آپ بیٹھے وہیں دربار بنا، وہیں تخت آیا، وہیں مکان بنا، اسی پر 80 سال تک نن بریک اللہ اکبر. متواتر وہاں بیٹھے. سبحان. 80 سال میں ایک مرتبہ حکم ہوا کہ تم، خواجہ صاحب مرشد پاک نے کہا کہ تم کہیں اپنے چورا شریف جاؤ. لہذا چورا شریف کے لیے روانہ ہوئے، 2 گھوڑیاں لی صاحبزادگان کے لیے. جب پنڈی پہنچے بقول حضور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اتنا ازدحام ہو گیا، اتنی پبلک آ گئی کہ آگے جانے کا کوئی پروگرام بن ہی نہ سکا. لہذا حضور وہیں سے واپس موڑا شریف آئے. پھر سوائے اپنے مرشد پاک کے کہیں آپ نہیں گئے، وہاں سے کہیں نہیں. کہیں نہیں گئے. اللہ. 80 سال تک مستقل بیٹھے. اور یہ بات ازہر من الشمس ہے کہ عروۃ الوثقی خواجہ محمد معصوم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے 350 خلفاء تھے. حضور خواجہ غوث زمان خواجہ محمد قاسم صادق موئی رحمۃ اللہ علیہ کے 750 خلفاء مجاز تھے جو صاحب ارشاد تھے سبحان اللہ. رحم اللہ علیہ مجمعین. اور اس کے بعد تقریباً 32,000 وہ خلفاء تھے جن کو اپنے جھنڈے دیے اور کہا جاؤ اپنے علاقے تھوڑا کوئی فیض پہنچایا کرو. اللہ. یہ فیضان کا عالم تھا. اس میں اگر میں خلفاء کے نام لوں تو میرا خیال ہے وہ ایک بہت طویل سی فہرست ہو جائے گی، لیکن مجتہد خروارے میں یہ یہ بات چاہوں گا حضرت کہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ آپ کے خلفاء جو پوری دنیا میں پھیلے ہیں تو وہ کن کن ممالک میں اور کہاں کہاں تک گئے؟ پاکستان، جی. ہندوستان، افغانستان، کشمیر ساری جی. اس میں. اور کچھ لوگ ایک آب گرمی ایک شہر ہے اپنے اس میں بلوچستان ایران میں، جی جی. وہاں تک. ٹھیک. جی ہاں. ایران سے اس لیے رہا کہ ایران کے
جرنل پیر غلام مصطفیٰ شاہ پیر ایرانی میں شعور ہوئے ہیں، وہ صاحب کے عظیم خلفاء میں سے تھے، ان کی قبر حیدرآباد میں ہے ستر میں۔ ماشاءاللہ، میں بھی اور ایک جہاں اس وقت حضور پیر اولیاء بادشاہ صاحب کے علمی اور روحانی فیضان سے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ویژول آپ دیکھ رہے ہیں مناظر، یہ دیکھیں آپ، یہ موڑا شریف میں سالانہ عرس کے جو موقع پر جو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں، یہ اس پہاڑی کو آپ دیکھیں کہ اس پہاڑی کے اوپر جو ہزاروں جو ہے فرزندان توحید ایک ولی کامل کے مزار پر حاضر ہو کر وہاں پر اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے موڑا شریف کا، اور یہ موڑا شریف کی وہ وادی اور وہ علاقہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اور اس وقت یہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں قاسم فیضان نبوت دنیا نقش بند کے نیر تاباں حضور بابا جی صاحب محمد قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزار پر انوار آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اور اس مزار پر جو عرس ہے اور وہاں پر آنے والے جو زائرین جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یہ اس کا منظر اور یہ موڑا شریف کا محل وقوع ہے جو اس وقت نور ٹی وی کی سکرین کے ذریعے آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ حضور پیر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج محبت پیش کرتا ہوں۔ جس تسلسل کے ساتھ آپ کی گفتگو حضور شیخ العالم کی موجودگی میں ہم سن رہے ہیں، ایک زمانہ سن رہا ہے، الحمدللہ آپ کے آباء و اجداد نے جو آپ کا خوبصورت نام اولیاء بادشاہ رکھا ہے، اس سے حضور قاسم ولایت بابا قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت واضح ہو رہی ہے کہ جس شخصیت کے پوتے کو اللہ نے اولیاء کا بادشاہ بنایا ہے، وہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کس مقام کے ہوں گے۔ کیا بات، سبحان۔ اس پر آپ کو خراج محبت، اور الحمدللہ حضور بابا جی صاحب قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے رحمت دو عالم کا فرمان سنا ہے کہ جو نام ہوگا اس نام کے فیضان اس نام کے اندر ضرور پائے جائیں گے۔ الاسم تدل علی احوالہ، ہر انسان کا نام اس کی شان اور عظمت کا ترجمان ہوتا ہے۔ حضور بابا جی صاحب قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نام ان کی عظمت کا واضح ترجمان ہے۔ سبحان۔ اور جس مرشد کریم سے فیضان ہے حضرت خواجہ نظام الدین، یہ نام بھی بتا رہا ہے کہ نظام الدین کس عظمت کا حامل ہے، کس شان کا نام ہے۔ تو حضور آپ سے اتنی بات میں نے عرض کرنی ہے، پوچھنی ہے کہ جس طرح حضور خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محبوب خلیفہ حضور خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں آپ کی دکان کا سودا روئے زمین پر جائے گا، ہر چاہنے والا وہ سودا لے گا اور وہ سودا اسے مالا مال کر دے گا۔ تو یقیناً سرکار خواجہ نظام الدین کئی اشریف والے، انہوں نے بھی کوئی خصوصی ایسا فرمان، ایسا ارشاد اپنے خلیفہ پاک خواجہ قاسم صادق مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی فرمایا ہوگا، وہ بھی سنائے تاکہ دوسری بات سے ہمارے حوصلے اور بلند ہو جائے۔ سبحان۔ اصل میں چونکہ جناب چشتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اصل میں وہ چونکہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اور اس کے لیے میں نے ابھی جانا ہے، اس طرف جانا ہے، وہ تو ابھی چونکہ میرے راستے میں چونکہ اور بہت سی باتیں آ گئی تھیں، تو حضور خواجگاں مرشد پاکا خواجہ پیر محمد قاسم صادق بانی و والی موڑا شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں آپ کو کیا عرض کروں کہ بندہ جو بھی گیا بامراد ہو کے آیا۔ ایک بات یہ تھی، دوسرا یہ تھی کہ یہ علماء برتن تیار کرتے تھے، صوفیاء کی ان میں مقام حق الیقین برتے تھے، فیضان دیتے تھے، لیکن موڑا شریف کی کیفیت یہ تھی کہ خواجہ خود برتن بھی بناتے تھے، خود اس میں ڈالتے بھی تھے۔ اور اس میں خلفائے جو نام ہیں اس میں یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے شخصیت کی فیضان کا آپ کو حیثیت کا علم ہوگا۔ خواجہ پیر محمد بخش صاحب پیر محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لکھن شریف جلو موڑ لاہور، یہ حضرت صاحب کے عظیم پہلے خلفاء میں سے تھے، اور یہ حضور خواجہ مولوی کے ساتھ اپنے مرشد پاک کئی اشریف جاتے رہے ہیں۔ اس کے بعد پیر خواجہ عبد الرحیم صاحب سالک آباد شریف، جن کے لیے حضور خواجہ گولوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اگر ادب سیکھنا ہو تو سالک آباد والے مولانا عبد الرحیم صاحب سے سیکھیے۔ اس کے بعد آپ کے ہم سب کی دل کی دھڑکنوں میں ساتھ
اس لیے ہمیں ان سے بہت پیار ہے. یہ حضور والدم غوث المعظم امین الامت خواجہ خواجگاں پیر محمد زاہد خان صاحب المعروف حضور پیر خان صاحب غریب النواز مہدوی رحمۃ اللہ علیہ کے عشاق اور خصوصی معاونین میں سے تھے. سبحان حضور خواجہ خواجگاہ پیر غلام محی الدین والی نیریا شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وجود. سبحان اللہ. اور ان کی وہاں بٹھانے میں، ان کی تمام نظام میں، حضور خواجہ مولوی سے فیضان لینے میں حضور میرے والد صاحب کا حصہ رہا ہے، اور آج تک ان کی پیار و محبت ہم سے اسی طریقہ سے ہے. ہم جہاں بھی جائیں، جو کچھ کریں، یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اور ایک بات ہو گئی. اس کے بعد آپ آ جائیں کشمیر میں. ادھر ایک تو میاں فیض اللہ صاحب ہوئے سری نگر میں، جی جی. اس کے بعد صوفی رحیم داد صاحب ہوئے ہیں ادھر اپنے راجوری میں، سائیں راج ولی صاحب ہوئے ہیں راجوری میں. اس کے علاوہ اگر لیں تو بہت سے نام ہیں. ادھر آ جائے پھر واپس پنجاب کی طرف. پنجاب میں بہت حضرت خواجہ امام علی شاہ صاحب بنگالی شریف، یہ خصوصی خلفاء میں سے تھے. اور پیر محمد وہاب شاہ صاحب، عبد الوہاب شاہ صاحب توری شریف ایبٹ آباد، وہ بھی اسد عظیم خلفاء میں سے تھے. اور پیر غلام مصطفیٰ شاہ صاحب پیر ایرانی. ان کی ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ حضور کی فیضان کی عظیم مثال ہے. پیر ایرانی رحمۃ اللہ علیہ ایران کی فوج کے جنرل تھے، یہ بریگیڈیئر تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مزار پہ گئے. انہوں نے وہاں اعتکاف کیا. اعتکاف میں انہوں نے کہا کہ مجھے روحانی سیٹسفیکشن چاہیے، کوئی بتائیں. حضرت علی نے فرمایا کہ تم ہندوستان پنجاب میں جاؤ، ہندوستان پنجاب میں. وہاں پر اتنا کہا. شاہ صاحب خود فرماتے ہیں چل پڑا. جب چلتے جتنی بھی خانقاہیں تھی پنجاب کی، وہ ساری دیکھی. اگر تھک کے میں نے سب جو سامان تھا پروٹوکول سب خالی کیا. اکیلے میرے پاس کوئی 14 روپے، وہ بھی کچھ کھوٹے کچھ کھرے وہ پاس رہ گئے. میں چل پڑا مری کی طرف. جب چھرا پانی پہنچا تو مخلوقات خدا جاری جھنڈے اٹھائے ہوئے ذکر کرتے ہوئے. میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جی ہمارے یہاں مرشد ان کا عرس ہے. جو آپ کو ایک ہلا دینے کی بات ہے، پیر ایرانی شاہ صاحب فارسی والے ہیں، حضور غوث وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مخلوقات جا رہی ہے، وجد کی کیفیت میں ہے، عرس کی کیفیت ہے. اور حضور نے فرمایا بچہ ایرانی آپ کو شیر خدا حضرت علی مرزا نے خواب میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اللہ اکبر. اتنی سی مثال کافی ہے. سبحان اللہ. بقول پیر ایرانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور سے بیعت ہوئے، 3 سال تک دربار عالیہ میں رہے. اللہ. اس کے ایک اور فیضان بتاتے ہیں. جب واپس تہران گئے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تم گئے تھے روحانیت کے لیے، تو کون سا طریقت لے آیا؟ تو وہ کہنے لگے اگر میں نے کہا نقش بندی ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق پہ پا جاتی ہے، اور یہ سب اہل تشیع ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ سلسلہ قاسمیہ ہے. اچھا ہمیں بھی بیعت کے وہ اسنداد جب چل پڑی تو آپ ان کی حصی قوت دیکھیں. جی جی. کہنے لگے غلام مصطفیٰ شاہ ہمارے دل میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بہت آ رہی ہے، کہیں تم نے مجھے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت تو نہیں کر لیا؟ اللہ اکبر. یہ مقام تھا. اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں. پھر چونکہ ایک بات اور عرض کر دوں کہ ایران جہاں سے ہمارا تعلق ہے، اور یہ جو شاہان ایران جن کی 3-4 ہزار سالہ سلطنتیں گزری ہیں، سلطان ان زمانے میں لہراسب تھا، تہماسب تھا، گلتاسب تھا، یہ جتنے نوشروان عادل تھا، جمشید تھا، یہ کیکاؤس تھا، یہ سارے ہماری فیملی کے لوگ تھے جس سے ہماری فیملی چلتی ہے. مائی شہر بانو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ جو بھی کہہ لیں، وہ سیدہ امام علی مقام کی جو زوجہ تھی وہ بھی ہماری اس فیملی سے تھی. تو حضور قبلہ عالم نے فیضان تقسیم کیا، اور ایک شخص آیا، گھوڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کالا رنگ تھا اس کا. تو اس کو لوگ اندر نہ جائے، وہ لوگوں کہا یہ اندر کیوں نہیں آتا؟ عرس تھا. اسے کہا جی میں تو مری میں جو عیسائی انگریز ہیں ان کے لیے وہ حرام گوشت بنا کے دیتا ہوں، میں سانسی ہوں، یہ گھوڑی آپ کے لیے لایا ہوں. حضور نے فرمایا اس کی آہو کہ می خدا
नापाक पाक करने से थे पालिया हुआ पहाड़ी जबान में। तुम अंदर आओ, अंदर आया, दिल से लगाया, उसने कलमा पढ़ लिया, फिर लगाया तो उसकी संदात जारी की, फिर मैं जा बचा लोगों की बैत कर। वाह वाह। अगर आप ठेरी सासी जाए गुजरांवाले तो वहाँ पे सूफी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह का मज़ार मौजूद है। सुभान अब अल्लाह। एक और इससे बात सुनाऊं, जी। उसकी वालदा ने कहा कि तुम बड़ा नूर है तुम्हारे चेहरे पर, मैं मुसलमान हो गया हूँ, मोड़ेशी वाला का मुरीद हो गया हूँ, मुझे भी कर ले। 2 दिन के बाद उसकी वालदा फौत हो गई। उनने उसको जलाना था, लकड़ी तैयार हो गई, जलाई, आग ना लगे उसको, परेशानी हो गई। वो सारी सांसियों का टब्बर इकट्ठा हुआ। उन्हें कहा क्या बात है यार, हम मुसलमान हो गए, आया हमको क्यों छोड़ा है? वो पूरा सांसी गांव जो ठेरी सांसी जी। वो सारा उसके हाथ में बैत हो गई। अल्लाह अकबर। इस किस्म के ये खुलाफा की तादाद तो मैं हज़रत आपने खुलाफा का जिक्र किया कि हुज़ूर बाबाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के तकरीबन 750 के करीब खुलाफा थे, और यकीनन पूरी दुनिया में वो खुलाफा फैले। ये एक दुनिया का असूल है कि जब कोई शागिर्द किसी मकाम पर पहुंचता है तो उस्ताद के लिए काबिल रश्क होता है, जब कोई मुरीद किसी मकाम पर पहुंचता है तो पीर के लिए काबिल रश्क होता है, जब कोई बेटा किसी मकाम पर पहुंचता है तो वालिदैन के लिए काबिल रश्क होता है। यकीनन हुजूर गौसुल उम्मत और हुजूर कासिम फैज़ान नबूवत रहमतुल्लाह अलैह के जो खुलाफा हैं पूरी दुनिया में इस वक्त फैले हुए हैं। इन तमाम खुलाफा में आप मुख्तलिफ अंदाज से फैज़ भी तकसीम हो रहा है, लेकिन नैरिया शरीफ का फैज़ और हुजूर गौसुल उम्मत हज़रत ख्वाजा पीर ग़ुलाम मुहीउद्दीन गज़नवी नैरवी रहमतुल्लाह और आपके खलफ़ रशीद और आपके फैज़ान के मज़हर हुजूर शेखुल आलम हज़रत अल्लामा अलहाज पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी सज्जादा नशीन दरबार आलिया नैरिया शरीफ के ज़रिए जो मोड़ा शरीफ का फैज़ान इस वक्त शर्क़ में, ग़रब में, शमाल में और जुनूब में फैल रहा है, यकीनन आप के लिए काबिल रश्क भी है। और आप अपने पीर खाने की हैसियत से आप अपने इस फैज़ को जो खुलाफा की तरफ से जारी हुआ इसको पूरी दुनिया में फैलते हुए किस नज़र से देखते हैं? एक गुजारिश करूँ, जी। हज़ूर क़िबला आलम गौस ज़मां मौलवी रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीमात थी उस पर एक बहुत बड़े आलिम थे, वो फ्रंटियर से थे। उन्होंने कहा कि आपके बाद ये ख़त्म हो जाएगी, जी जी आप कोई किताब लिखें। ठीक। हज़ूर ने कहा मौलवी साहब इंशाअल्लाह मैं इतनी जिंदा किताबें छोड़ के जा रहा हूँ अल्लाह जिसके पास जाओगे जब मोहम्मद कासिम नजर आएगा, क्या बात। और मैं बिल्कुल बगैर किसी तखसीस के या किसी प्रेशर के। जी जी हजूर गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की ये तारीफ थी कि वो हजरत साहब की पूरी तालीम को मन व आन बयान करते थे। अल्लाह अल्लाह। अब चूंकि मैंने कहा था ना कि ये सीना बा सीना था, जी जी लोगों ने कहा, उलमा ने कहा कि हजूर, क्योंकि एक ऐसा सिलसिला था जो आपको नहीं, मैं चूंकि बहुत करीब रहा हूं, एक समंदर था जो नैरिया शरीफ से जब वो निकले बाहर पंजाब में आए, हजरों में आए, तो उलमा का पूरे जो बिल्कुल मानते ही नहीं थे वो भी कदमों पे गिरे हुए थे। तो और मस्ताई स्वाए सुल्तान मोड़ू की मस्ताई को नैरिया शरीफ में कोई मसला नहीं था, उनकी अपनी जात, उन्होंने कभी उसको पेश ही, बस एक खूबसूरती थी। यहाँ एक और बात करो जी इरशाद। हजूर क़िबला आलम गौस ज़मां ख्वाजा मोहम्मद कासिम सादिक मुईद रहमतुल्लाह अलैह, उसका दिन है, उसके दूसरे साल आपका विसाल हुआ है। आपने फरमाया बच्चा, मैं आज उर्दू पहाड़ी जबान में मैं आज तक अपने पीर की तारीफ नहीं की थी, आज मैं अपने पीर की तारीफ कर सकता। अल्लाह अल्लाह। फरमाया बच्चा, जिस ना मुरीद मोहम्मद कासिम आ वो पीर किए जाओ उसे। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, जिसके खुलाफा में हजरत पीर ग़ुलामुद्दीन गज़नवी जैसे खूबसूरत लोग मौजूद हूं, हमें तो अब हम बेफिक्र हैं, अब और बेफिक्र हो गए हैं। इसकी एक और वजह है जो आपके लिए बहुत, मैं चीख चीख कर ये बात कहता रहता हूं, हमारे में ये फख्र है कि दरबार आलिया मोड़ाशी के तमाम खुलाफा शरीयत मुतहरा की रोशनी में तरीकत को फैला रहे हैं। वाह वाह, मरहबा मरहबा। और ये बहुत, मैं इस वक्त जो मैं इस खूबसूरत टेलीविजन के जरिए से तमाम मुरीदीन, किसी के मुरीद भी हैं, ये अर्ज करता हूं कि जाहिल सूफियों से, प्रोफेशनल सूफियों पीरों से अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी तबाही का बायस है। तो आपने फरमाया ना, तो ये अब इस वक्त 750 किताबें हैं, ठीक, लेकिन जो सबसे मुनज़्ज़म किताब जिससे प्रैक्टिकल अपने मुर्शिद पाक
کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلایا بذریعہ حضرت علامہ خواجہ پیر محمد الہ الدین صدیقی. وہ میرے سامنے بیٹھے. یہ اب نور ٹیلی ویژن ہے, جہاں تک جاتا ہے. خود یہ اب پورے یورپ میں گئے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں مولا شریف کا نام تو چلتا ہی ساتھ ہے نا. یہی بہت بڑی بات ہے. دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت کہ رخ تیرا ادھر ہے. تو حضور خواجہ مولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں. میرے ایک اور جملہ ہے کہ حضور, میں اپنے اندازے میں کہتا ہوں کہ حضور خاتم الاولیاء تھے. اس پائے کا بندہ جس نے اتنی مدت میں, پھر اکثر دورے لوگ کرتے ہیں, لیکن ایک بندہ خدا اس پہاڑ میں 80 سال بیٹھا اور روح زمین کی تمام دنیا کو اپنے پاس بلا لیا, اور پھر خالی نہیں بھیجا کسی کو. تو 750 خلفاء میں ایک بہت بڑی تعداد ہے. ابھی ہم اس کی وہ اچھا حضرت, میں یہ بھی چاہوں گا کہ اتنی یقیناً جہاں پر حضور قاسم فیضان نبوت حضرت باواجی صاحب مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آپ نے بڑی تفصیل سے کیا, اور ان کے سینے سے جو فیض آپ کی اولاد میں منتقل ہوا, اور اس میں ایک نام امین الامت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کی آپ عملی تصویر بھی ہیں اور مظہر عتم بھی نظر آتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پوری داستان کے اندر, اس پورے گلستان کے اندر حضرت پیر خان صاحب کا تذکرہ نہ ہو, آپ کے احوال اور اقوال نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفل حضوری ہے. بسم اللہ. تو حضرت پیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور آپ کے ارشادات اور آپ کا فیضان جو آپ تک پہنچا, پھر آپ کے ذریعے جو آگے پھیل رہا ہے اور اس وقت دنیا کے کن کن ممالک میں ہے, اس حوالے سے بھی کوئی تھوڑا سا ارشاد فرمائیں. حضور خواجہ خواجگاں امین الامت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ, میرے والد, آپ نے پوری زندگی والد کے ساتھ گزاری. سبحان. تعلیم جو ہے, چونکہ حضور خود ان کو دیتے تھے ڈر کے مارے کہ میرا بچہ کہیں نقصان نہ ہو جائے. جو بات اس وقت تھوڑی سی میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں. جی جی. اپنے پاس لاتے تھے, بندے 2 مقرر تھے, کہیں باہر جائیں تو حضرت صاحب کے ساتھ جاتے تھے, تعلیم دیتے تھے خود. اور بعض چیزیں جو حضرت صاحب کو پتہ ہیں, پھر حضور قبلہ عالم نے اور اس کے اجتماع میں اپنی دستار اتاری, فرمایا میرا مشن پورا ہو چکا ہے. اللہ. میری اس ولایت کا مالک میرا یہ بیٹا پیر محمد زاہد خان. اور پیر خان صاحب مشہور تھے, جی جی. بچہ میرا خان صاحب ہے. ایک بات اور ہے جو حضور خواجہ نیروی نے مجھے ارشاد فرمائی کہ حضور نے فرمایا, میں پاس کھڑا تھا, ہے بچہ اگر نبوت ختم نہ ہویا تو میرا بچہ خان صاحب نبی ویا, صبر نہ نبی ویا. اللہ. بہت صبر کیا آپ نے. تو حضور قبلہ عالم نے ان کو دستار دی. پھر وفات تک والد صاحب رحمۃ اللہ نے تمام جتنے معاملات ان کو علیحدہ کر دیا. جب آخری ایام میں بہت بیمار تو ہوئے ہی نہیں وہ. ایک اور جو بات آپ کے لیے بہت ضروری ہے, عرس مقرر کیا آپ نے. جی جی. ایک پہلی 2-3 بکرمی ہاڑ, یعنی 14, 15, 16 جون, 20, 21, 22 نومبر. خلفاء نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نومبر میں کسی کرتے ہیں یہ عرس, نومبر میں کیا کام ہوگا؟ فرمایا عرس جون میں آؤ, جانا نومبر میں ضرور آؤ. لہذا 50 سال 80 سال کے بعد 20 نومبر 5 مگر 22 ذیقعد 1943 کو آپ کا وصال ہوا. عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے آخری رکعت میں اللہ کہا تو وہیں آپ کی وجود سے. حضرت قبلہ حضور شیخ العالم حضرت علاء الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا روحانی تعلق تو ہے ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سارا فیضان جو اس وقت تقسیم ہو رہا ہے یہ موڑا شریف کا ایک خوبصورت تسلسل چلا آ رہا ہے. روحانی فیضان کے ساتھ ساتھ اس روحانی فیضان کو جو رشتہ داری میں تبدیل کیا گیا, اس کے میں کیا راز اور اس کے پس منظر میں کیا حقیقت ہے؟ اصل میں جو پیار تھا نا حضرت والد صاحب کا اور ان کے حضرت صاحب کا, اس میں یہ تو آ ہی نہیں سکتی تھی نا. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ حضور سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زوجیت میں سیدنا ابوبکر صدیق حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی, تو پھر آپ سوچتے ہیں اللہ. تو یہ اصل میں شاید وہ کچھ بات تھی. پھر ان کے اندر یہ میرے بہت عرصہ میرے ساتھ رہتے رہے, آتے رہے, میں بھی جاتا رہا ہوں اسی پیار سے. انہوں نے مجھے نہ چھوڑا نہ میں ان کو چھوڑتا رہا. تو پھر یہ بات چل رہی تھی کہیں سے, تو پھر والد صاحب مجھے بندہ بھیجا میرے پاس. پھر انشاءاللہ
پھر ترنول ہی سے جی جی یہ سارا کچھ مسئلہ حضرت ہوا. ترنول کا ذکر آ گیا. ہاں جی. اور میں یہ چاہوں گا کہ اس طرف بھی آپ کو لاؤں اور پھر میں آپ کی طرف بھی آؤں گا کہ اس وقت آپ جو پوری دنیا میں اپنے فیضان طریقت کو پھیلا رہے ہیں اور موڑا شریف کے فیضان کو پھیلا رہے ہیں، وہ کن کن ممالک میں اور کہاں کہاں اس وقت آپ کے دورے ہوں، اس طرف لانے سے پہلے موڑا شریف کا ہم ذکر سنتے آئے ہیں، پھر اچانک بیچ میں دربار عالیہ زاہدیہ ترنول کا نام آ گیا. اصل میں موڑا شریف میرا کچھ پروگرام اور تھا، ان کو پتہ ہے. جی جی میرا پروگرام تھا چونکہ یہاں اپنے منہ سے تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں کم سے کم 20-25 سال تک علماء کے پاس بیٹھا ہوں، جی جی اور جو میری سٹڈیز ہیں، جو میرا مطالعہ ہے، اس میں تو میں کئی بار گرا ہوں پھر اٹھا ہوں، چونکہ میرے ساتھ مورخین اور میرے ساتھ کوئی یاوری نہیں کر رہے تھے. میں پھر خود اپنے آپ پھر حضور کی بارگاہ میں مدینہ چلا جاؤں، وہاں سے پھر لے کر پھر آ کر پھر بیٹھ جاؤں. تو وہ خیال تھا کہ ایک ایسا مرکز بنایا جائے جو بقول جامع خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے کہ در و بود کیلو کال محمد. سبحان اللہ. یہ خیال تھا کہ یہاں ایک ایسی جگہ بنے جہاں سے لوگ علم دین کو حاصل کریں. پھر لہٰذا ہم نے یہ جگہ خریدی والد صاحب رحمۃ اللہ کے ارشاد کے مطابق، اور حضور کے والد رحمۃ اللہ علیہ اور حضور قبلہ عالم جب حضرت صاحب صحت یاب ہوئے جی جی تو میں نے کہا یہ تھوڑے کمرے تھوڑے تھے ہمارے پاس وہاں پہ، میں نے کہا جی آپ چائے کا کپ پیے وہاں پہ. حضرت صاحب کو کہا، والد صاحب وہ اس لمحہ دیکھنے کا تھا. ٹھیک. تو دونوں حضرات گئے، بارش ہو گئی تو راستہ تھوڑا کچا تھا راستہ، ہم نے پھر اینٹیں لگا کے ان کو دونوں حضرات کو اندر بٹھایا، چائے آ گئی، چائے پی، پھر بہت ذکر ہوا، پھر اجازت دینے لگے تو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت غزنوی کھڑے تھے. میں کہا جناب دعا کرو. استا کیا استا، حضور قبلہ والد صاحب بیٹھے ہوتے اندر، اے جناب ایک بہت دور جگہ جانے والی ہے، اللہ. ایک مخلوقات نے مرکز بن رہے تھے، واہ واہ. جہان دکھسی اس جگہ کی. سبحان. تو پھر زاہد آباد تنول ہم نے بنا. تو اللہ کا کرم ہے کہ الفاروق اسلامی اکیڈمی مصروف ہے وہاں پہ، اس کی برانچیز ہیں. ابھی 125 دفعہ عالمہ فاضلہ فاروق اکیڈمی سے گجرانے سے فارغ ہوئی ہے. بہت سی جگہوں پہ میں اپنے جد امجد اور اپنے والد کریم کے مشن کو لے کر اس وقت آپ نکلے ہوئے ہیں. دنیا کے کن کن ممالک کا دورہ ہوا اور آپ کی تبلیغ جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. اصل میں جو میرا پہلا جو مطالعاتی پروگرام تھا اس میں سعودی عرب کے بعد میں پھر اللہ کے کرم سے القدس شریف چلا گیا. ٹھیک. بیفور دی وار اسرائیل اور عرب، تو میں ایک ہفتہ وہاں رہا القدس شریف میں. ٹھیک. الخلیل گیا، وہاں سے پھر میں دمشق چلا گیا، وہاں سے پھر میں ترکی چلا گیا. جتنی بھی اسلامی سٹیٹس ہیں سوائے کوئی جوڑ چھوڑی نہیں ہے، ٹھیک. سب جگہ پہ گیا ہوں، علماء سے ملا ہوں. بلکہ عبداللہ علی محمود رحمۃ اللہ علیہ مجمعین جو وکیل ازہر تھے ازہر میں، ان کے پاس میں کافی دن رہا ہوں. ٹھیک. ہوٹل میں آتے روز آتے، چلو کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا. بہت خلیق آدمی تھے. ٹھیک. اس کے بعد جتنے بھی بڑے دینی جگہ ہیں، لائبریریز ہیں یا جہاں سارے جہاں سب میں نے دیکھے. پھر ایک ذہن بنا لیا تھا. خیال یہ تھا کہ دادا جی نے مجھے اولیاء بادشاہ کہا ہے، جی جی. والد صاحب مجھے فاروق کہہ دیا ہے. اللہ. تو یہ اگر میں اس سے نکلتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، یہ اولیاء بادشاہ ہے. اللہ. پھر میں نے چلا کاٹ لیا ہے. تو اب میرا خیال ہے پاکستان اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر جہاں بھی اب جماعت کے لوگ ہیں، خلفاء ہیں، ادھر لندن میں بھی ہیں اور جتنی ہالینڈ میں بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اچھی صاحب نے، ہمارے خلیفہ ابوالقاسم صاحب ہیں، اور اس کے بعد اٹلی میں ان کو لوگ ملے ہیں، فرانس میں تو بہت لوگ ہیں. جی جی. لیکن ہم نے ان کو خلافت جگہ امیر جماعت بنا دیا ہے، سبحان. تاکہ خلافت کے اس روپ میں کہ چھری چاقو نہ چلنا شروع ہو جائے. امیر جماعت ذکر کراتا رہے گا، جب دیکھا اس کے اہل ہو گیا تو پھر ہم اس کو خلافت دیں گے. سبحان. یعنی پہلے تربیت ہاں اور جی، پھر اس کے تربیت، بعد جو. جی. اچھا حضرت، آپ کے آبا و اجداد جو ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان، پھر پاکستان، پھر موڑا شریف تک، یہاں تک یہ سلسلہ جاری رہا، کیا اپنا وہ جو مبدا اصل و ایران کا جس علاقے سے آپ کے آبا و اجداد آئے، کبھی وہاں پر بھی جانا ہوا؟ میں گیا ہوں، کیان میں گیا ہوں. اچھا. جگہ کا مجھے نہیں پتا. ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جی. ہز میجسٹی جو کنگ ایڈورڈ افتم تھے، ہر میجسٹی کے والد، ان کی تحریر موجود ہے کہ خواجہ محمد قاسم بلانگ ٹو ایران فلاں جگہ سے ہیں.
اس حوالے سے پھر میں وہ بھی ہمارے پاس ہے دستاویز جو ہے، وائسرا ہند نے ہمیں بلا کر دی ہمارے والد صاحب کو رحمۃ اللہ، تو میں وہاں گیا ہوں. جی جی کچھ آثار کیا ملنے تھے بلکہ کچھ نہ کچھ یہ تھا کہ تسلی ہو گئی کہ یہاں سے حضور داجی چھوٹے ہی تھے نا، جی جی. تو یہ پھر اس نسبت سے ہمارا تعلق رہا ہے الحمدللہ علی احسان ہی. حضور بابا جی صاحب مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دروس ہوتے تھے، جو آپ کے اقوال ہوتے تھے، جو پوری انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہوتے تھے، ان میں سے کوئی ایک دو قول ارشادات کی صورت میں. حضور غوث زمان خواجہ محمد قاسم صادق بڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیشہ فرمایا، بچہ شریعت نے نور نال اپنے بدن کی پاک کرو اور ذکر اللہ نے اندر رگ رگ نور مصطفیٰ کریم اور رب نہ نور منتقل کر دو. سبحان. ایک قدم دنیا تھی ہٹا دو، ایک آخرت تو ہٹا دو، سامنے خدا سامنے کھڑا ہے. ماشاء اللہ.